پیپلز پارٹی کی حیدرآباد میں NA-213 کی کامیابی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بڑا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آج حیدرآباد میں NA-213 کی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ عمر کوٹ کے ضمنی الیکشن کے نتائج پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ کامیابی جیالوں کی محنت کا ثمر اور عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سبا تالپور کی کامیابی جمہوریت کی فتح ہے۔ حیدرآباد کی ہری بائی پاس پر جلسہ گاہ میں کرسیاں بچھا دی گئیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کینال معاملے پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھورو نے کہا کہ متنازع کینال منصوبے کے خلاف کراچی، میرپور خاص اور سکھر میں احتجاجی جلسے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا تو پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی حمایت چھوڑ دے گی۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ایک بار پھر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں عدلیہ کی آزادی کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ عدالتی احکامات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ان کے مطابق مریم نواز کی ہدایات پر پنجاب پولیس عدلیہ کے فیصلوں کا مذاق اڑا رہی ہے جو ایک خطرناک روایت کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدلیہ کو 26ویں آئینی ترمیم کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے آئین و قانون کی پامالی پر نوٹس لینا چاہیے۔ بانی چیئرمین کی بہنوں کے ساتھ روا رکھا گیا سلوک قابل مذمت ہے۔ ان کی گرفتاری اور ویرانے میں چھوڑ دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور عدالتی احکامات کی توہین کے مترادف ہے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ بانی چیئرمین سے ان کی بہنوں کی ملاقات ان کا آئینی اور قانونی حق ہے جسے طاقت کے زور پر سلب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اتنا ظلم کریں کہ کل کو اسے برداشت بھی کر سکیں۔ انہوں نے موجودہ حکومت کو حواس باختہ قرار دیتے ہوئے کہا وہ اب بانی چیئرمین کی بہنوں سے بھی خوفزدہ ہو چکی ہے جو اس کی کمزوری اور ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ عمر شہزاد اور شانزی لودھی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شاندار تقریب کی تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے مشہور اداکار اور ماڈل عمر شہزاد اور شانزی لودھی کی شادی کی تقریب کراچی میں دھوم دھام سے منعقد ہوئی جس میں شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کئی نام اور شخصیات نے شرکت کی۔ اس سے قبل فروری 2025 میں دونوں کا نکاح مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر مسجد نبوی میں انجام پایا تھا۔ سادہ اور روحانی تقریب میں قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی تھی۔ شادی کی تقریب میں دلہا دلہن نے خوبصورت روایت اور جدت کا حسین امتزاج پیش کیا۔ شانزی لودھی نے سنہری گوٹا کناری اور سیکوینس سے مزین زیب دلہن لباس زیب تن کیا۔ ان کا عروسی جوڑا ہلکے سنہری رنگ کا تھا جس پر نفیس کام کیا گیا تھا اور وہ نہایت باوقار اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری جانب دلہا عمر شہزاد نے ہلکی آف وائٹ اور سنہری رنگ کی شیروانی زیب تن کی جس کے ساتھ روایتی کلا پہنا جو ان کی شخصیت کو مزید جاذب نظر بنا رہا تھا۔ تقریب میں شوبز انڈسٹری کے معروف چہرے بھی شریک ہوئے۔ اداکار عدنان صدیقی، عمر عالم اور ارسلان خان تقریب کی رونق بنے۔ شادی کی تقریب کا ماحول خوشگوار اور محبت بھرا تھا جہاں ہر طرف خوشیوں اور دعاؤں کا سما تھا۔ تقریب کی خوبصورت تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں اور مداح دونوں کو نئی زندگی کے آغاز پر نیک تمنائیں اور دعائیں دے رہے ہیں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت عازمین کو بہترین سہولیات دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے کہا ہے کہ اس سال حج کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اور حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ عازمین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ انہوں نے حاجی کیمپین میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب میں عازمین کے لیے معیاری رہائش کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ وہ سکون اور رسانی کے ساتھ اپنے مناسک ادا کر سکیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہر زون میں حاجیوں کے لیے عمدہ سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور شدید گرمی کے پیش نظر AC والے خیمے لگائے گئے ہیں جن میں اب سامان رکھنے کے لیے چھت کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ حاجیوں کو پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اس بار حاجیوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی شاندار نظام ترتیب دیا گیا ہے اور میدان عرفات کے لیے 70% عازمین کو ٹرین کے ذریعے لے جایا جائے گا تاکہ ان کا سفر آرام دہ اور منظم ہو۔ سردار یوسف نے مزید کہا کہ رواں سال سرکاری اسکیم کے تحت 89,000 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے اور ماضی کی نسبت اس بار بھی کوشش کی گئی ہے کہ اخراجات کم رکھ کر بہتر انتظامات کیے جائیں۔ ان کے مطابق 2013 سے 2018 کے دوران سب سے بہتر اور سستا حج انتظام اسی دور میں کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں شناختی کارڈ کی بجائے چہرے کی شناخت کی جدید ٹیکنالوجی متعارف کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے جس کے تحت اب رہائشی اور شہری حکومتی خدمات حاصل کرنے یا پاسپورٹ پر اپنے شناخت کے لیے صرف اپنا چہرہ دکھا سکیں گے۔ یہ نیا بایو میٹرک نظام چہرے کی شناخت اور فنگر پرنٹس کو شامل کرے گا اور اس کا مقصد عوامی خدمات کو زیادہ آسان اور محفوظ بنانا ہے۔ اماراتی وزیر
صحت و تحفظ عبدالرحمان اویس نے اس نظام کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نظام مصنوعی ذہانت پر کام کرے گا اور 1 سال کے اندر پورے ملک میں اس کا نفاذ کر دیا جائے گا۔ اس نظام کے تحت شہری اور رہائشی نہ صرف حکومتی دفاتر میں بلکہ ایئرپورٹس پر بھی تیز تر شناخت حاصل کر سکیں گے۔ ایمریٹس شناختی کارڈ جو کہ تمام شہریوں اور رہائشیوں کے لیے لازمی ہے، پہلے ہی جدید خصوصیات جیسے 3D تصاویر اور طویل سروس لائف فراہم کرتے ہیں، تاہم چہرے کی شناخت کے لیے نئے نظام سے اس عمل کو مزید سادہ اور محفوظ بنایا جائے گا۔ خاص طور پر ووٹنگ کے عمل میں اماراتی افراد کے لیے، رہائشیوں کے لیے ایئرپورٹ پر سمارٹ گیٹ کے ذریعے داخلہ حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ ابوظہبی اور دبئی کے ایئرپورٹس پر بائیو میٹرک نظام پہلے سے ہی مسافروں کی دستاویزات کے بغیر شناخت کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ابوظہبی کا زائد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 2024 میں بائیو میٹرک مسافروں کی تصدیق حکومتی ڈیٹا کے ذریعے کرے گا، جبکہ دبئی ایئرپورٹ کے اسمارٹ ٹنل پر پاسپورٹ کنٹرول صرف چند سیکنڈز میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی مسافروں کو تیز اور آسان سفر کا تجربہ فراہم کرے گی اور ایویشن کے شعبے میں ایک نئی مثال قائم کرے گی، جس سے نہ صرف عوامی خدمات میں بہتری آئے گی بلکہ امارت عالمی سطح پر اپنی ٹیکنالوجی کی طاقت کو مزید مستحکم کرے گی۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے تہران میں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی سے ملاقات کی ہے۔ سعودی وزیر دفاع نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان عبدالعزیز کا پیغام ایرانی رہنما علی خامنہئی کو پہنچایا۔ یہ بات سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور ان کے ہمراہ وفد کے دورے کے دوران سامنے آئی۔ انہوں نے اپنے سرکاری دورے کے دوران تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات بھی کی۔ یہ ملاقات سعودی قیادت کی ہدایات پر عمل میں آئی۔ دورے کے دوران وہ متعدد ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال اور مشترکہ دلچسپی کے امور اور موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل شہزادہ خالد نے ایرانی مسلح افواج کے سربراہ سے بھی ملاقات کی۔ شہزادہ خالد بن سلمان کے دورے کے دوران ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے ریاض کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کو مارچ 2023 میں بیجنگ معاہدے پر دستخط کے بعد سے ترقی کی جانب گامزن قرار دیا۔ میجر جنرل باقری نے کہا کہ تہران اور ریاض علاقائی سلامتی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ریاض کے ساتھ اچھے تعلقات دشمنوں کے لیے مایوسی اور دوستوں کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ سعودی عرب اور ایران نے اس سے قبل آپس کے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے فیصلے عمل درآمد کی جانب اٹھائے گئے اقدامات کے تسلسل میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی اپنی خواہش کا اعادہ کیا تھا۔ زور دیا گیا کہ ایران کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دونوں ملکوں اور خطوں کے عوام کے لیے اہم اور ضروری ہیں۔ دونوں ممالک نے 2023 میں بیجنگ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد سے اسے اپنے ارادے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب اور ایران دونوں نے اس معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرنے اور بین الاقوامی کنونشن، اسلامی تعاون تنظیم کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اچھے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششیں جاری رکھی۔